ہم نے قادیانی کے مقابلے کے لیے قاضی صاحب کو مقرر کیا۔ یہ اس فن کا ماہر ہے اور اس میدان کا شاہسوار ہے، اور عرب لوگ کہتے ہیں کہ معرفت کل شیء عند اہلہ، ہر چیز کا علم اور ہر چیز کی پہچان اس میدان کے شاہسواروں کے پاس یہ ہے کہ ہوتا ہے۔ ٹوٹا پھوٹا ترجمہ پڑھانے والے لوگ ہیں مدرسے میں، ہمیں چونکہ اس سلسلہ کا ایسی تقریریں بھی یاد نہیں اور اس طرح ہم نے نہ کوئی تیاری کی ہوئی ہے، اور ویسے بھی مجھے یقین ہے کہ یہ مردار مر گیا واپس آئے گا بھی نہیں، تو ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ لیکن تاہم مسئلہ ہے کہ سیدھا سادہ قسم کے لوگ، ان کو ورغلایا جاتا ہے، ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور خود ساختہ قسم کے اور تحریف شدہ، جیسے کہ اس کی مسخ شدہ نبوت جعلی اور ایک نقلی، اور اس قسم کی یہ ہے کہ نبوت جھوٹی نبوت، نبی بھی جھوٹا، مذہب بھی جھوٹا۔ بلکہ آپ یہ کہیں گے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کہ مجھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و وفاتاً فی بلد حبیبک، اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے اور وفات مجھے مدینہ طیبہ کے اندر محمد رسول اللہ کے قدموں میں جگہ دے، جگہ مل گئی۔ انبیاء کچھ شہید ہو گئے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کچھ شہید ہو گئے، اور نبی اگر بسترے پر بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، نبی کا وصال ہو جاتا ہے، تو مستدرک حاکم کی روایت یہ ہے کہ نبی شہید ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ جو انگریز کا نبی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ بیت الخلاء کے اندر مر گیا۔ اب نبی کے ہر چیز وہ قابل اتباع ہے۔ نبی جو ہوتا ہے کہ اس کے ہر سنت، ہر عمل قابل اتباع ہے۔ قادیانیوں سے میری گزارش ہوگی، عورتیں، مرد اور سارے دعا کرے اللہ ہم سب کو موت دے دے بیت الخلاء کے اندر۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اب ظاہر ہے کہ کوئی نبی یہ ہے کہ کہاں شہید ہو گیا، کوئی کہاں شہید ہو گیا، کوئی نبی غازی بنا، کوئی شہید بن گیا۔ اور ویسے بھی میں نے عرض کیا کہ نبی اگر بسترے پر بے اپنی روح اللہ کے حوالے کر دے تب بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی شہید ہے۔ لیکن یہاں انگریز کا جو نبی ہے، آپ دیکھیں کہ کتنی عزت اس کو مل گئی۔ جیسے اعتکاف میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا، تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، افطار کے بعد پیشاب کے لیے بھی جا سکتے ہیں، چھوٹے پیشاب کے لیے باہر جا سکتے ہیں، بڑے پیشاب کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن سگریٹ پینے کے لیے باہر نہیں جا سکتے، نسوار کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ اعتکاف والوں کو اللہ نے پیشاب پخانے کی تو اجازت دی ہے، سگریٹ اور اس کے علاوہ نسوار کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو میں نسوار والے سگریٹ والوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے سگریٹ اور نسوار کے تقدس کا اندازہ لگائیں کہ پیشاب کی اجازت اللہ دیتا ہے، پخانے کی تمہارے سگریٹ کی نہیں دیتا۔ یہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ کھانے پینے کے لیے بھی اجازت۔ اس لیے ہم لوگ جو اعتکاف میں جو بیٹھتے تو ان کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی راستے پر جاتے ہوئے جب بیت الخلاء جا رہے ہیں تو پھر یہ کہ افطار کے بعد، غروب کے بعد، اذان کے بعد، مغرب کے بعد راستے بھی سگریٹ پیتے جاؤ، نسوار، اور یا وہاں پر جا کر کے بیت الخلاء میں بیٹھ کر کے اوپر سے بھی دھواں، نیچے سے بھی دھواں، یہ دونوں سے اس صورت میں اجازت مل سکتی ہے۔ سمجھے؟ ہم کہتے ہیں سگریٹ والوں کو کہ بابا بیت الخلاء میں بیٹھ کر کے پھر آپ سگریٹ کی عظمت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا عظیم چیز ہے، کہ اس کی کہیں بھی شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن یہ کہ سگریٹ کی اجازت بیت الخلاء کے اندر دیتی ہے، معتکف کو اس کی اجازت نہیں۔ نبی کا حال یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، انگریز کا نبی، اور وہ بیت الخلاء میں جا کر کے مردار ہو گیا، اور بیت الخلاء میں اور گندی جگہ میں جا کر کے اس خبیث کے روح کو اللہ پاک نے نکال دی۔ نبی کا جو دشمن ہوتا اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ طے شدہ مسئلہ ہے، بعض متواترات ہوتے ہیں۔ امریکہ کا ثبوت تواتر سے ہے کہ کروڑوں اربوں انسان کہتے ہیں امریکہ ہے۔ سعودیہ کا ثبوت تواتر سے ہے کہ سعودیہ دیکھ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں، خبر متواتر سے کہ سعودیہ ہے، مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، میرا خضدار بھی ہے، کوئٹہ بھی ہے۔ اس میں ان متواترات کے اندر قطعی خبروں کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرتا۔ اب دوسرا کوئٹہ پاکستان کے اندر ہم نے سنا بھی نہیں ہے، تیسرا بھی نہیں سنا۔ اور پھر تواتر کے ثابت ہے کہ میں مولوی منظور نیک محمد کا بیٹا ہوں، میری پوری قوم کو معلوم ہے، اور نکاح نامہ بھی ہے میرے والد کا، میری والدہ کے ساتھ وہ نکاح نامہ بھی ہے، فریقین کے نکاح نامہ بھی ہے، گواہ بھی ہے، تواتر سے یہ ثابت ہے۔
اگر کوئی آدمی اس خبر متواتر کو جھٹلا کر کے کوئی تبلیغ میں چلا جائے، 7 چلے لگانے کے بعد واپس آئے، کہے کہ تیرا باپ نیک محمد نہیں، میں جو بڈھا ہوں راوڑ سے ہو کر کے آیا ہوں، تیرا باپ میں ہوں، اس پر تبلیغ والے اگر گواہی بھی دے دیں اور 50 آدمی آ جائے، خدا کی قسم اگر اللہ مجھے غیرت دے دے تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے اس خبر متواتر میں۔ اب اس قسم کے جھوٹے لوگ اگر کچھ آ کر کے کہیں کہ نہیں آپ کا باپ نیک محمد نہیں ہے، آپ کا نام یہ، آپ کا باپ یہ صوفی صاحب ہے، یا یہ کہ آپ کے باپ کے اندر، آپ کے ابوت کے اندر، آپ کے باپ بننے میں نیک محمد کے ساتھ الیاذ باللہ کوئی اور پارٹنر ہے، تو دنیا کا میں بغیرت قسم کا انسان ہوں کہ میں اس کو چھوڑ دوں، یا اس کو راستے سے ہٹانا ہے یا مجھے ہٹنا ہے۔ اور تیسری صورت کہ میں اس کو سن رہا ہوں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بات بھی سن لو، وہ بھی دجال ہے، وہ بھی کذاب ہے، اور میں بھی دنیا کا بغیرت ہوں۔ جب میرے باپ کے ثبوت ہے کہ میں نیک محمد کا بیٹا ہوں اور میں مینگل ہوں، تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس میں 10 آدمی اس تواتر کو توڑ نہیں سکتے، اس قطعی خبر کو توڑ نہیں سکتے۔ اس قسم کی ٹوپیاں سوراخ والے پہن کر کے اگر آ بھی جائیں کچھ اور کہیں کہ نہیں نیک محمد آپ کا باپ نہیں ہے، اس میں اس قسم کی صوفیوں کی خبر نہیں چلے گی۔ جب مسئلہ یہ ہے تو آسمان بھی گواہ ہے، زمین بھی گواہ ہے، پہاڑ بھی گواہ ہے، جنات بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہے، درخت بھی گواہ ہے، پوری کائنات گواہ ہے کہ محمد آخری نبی، اس کے بعد کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد بھی اگر قاضی صاحب کہتے ہیں ہم مناظرہ کرتے ہیں، یہ اس کا فن ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ المستصفیٰ میں لکھتا ہے کہ بدہی مسائل، قطعی مسائل کے اندر ان میں مناظرہ کرنا، اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے وہ کسی قطعی مسئلے کو چھیڑتا ہے، اس کے ساتھ مناظرہ نہیں، اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دو۔ اس میں مناظرہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ لوگ ہمارے چونکہ مسائل سے واقف نہیں ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے کے اس مسئلے کی قطعیت سے وہ واقف نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس کی پگڑی بھی ہے، اس کی داڑھی بھی ہے، اس کی پگڑی بھی ہے اور اس کی داڑھی بھی ہے، اردو اس کی بڑی اچھی ہے، آپ اس کو سن تو لو نا، کم از کم اس کی بات سن تو لو۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ صحابہ کے زمانے میں ایک صحابی، اس کا بہنوئی جو تھا وہ تابعی تھا۔ تابعی وہ ہوتا ہے کہ جو صحابی کو دیکھے، صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کو دیکھے، نبی وہ ہوتا ہے جو خدا کو دیکھتا ہے۔ یہ ہمارے بلوچی تفسیر ہے، قاضی صاحب کرے یا نہ کرے، میں قاضی صاحب کا ذمہ دار نہیں۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ تابعی وہ ہوتا ہے کہ جو صحابی کو دیکھے، نبی کے شاگرد کو، اور صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کو دیکھے، نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کو دیکھے، یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ اپنے پیاری آنکھوں سے اللہ کو دیکھے، صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کی پیاری آنکھوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کو دیکھا۔ تابعی وہ ہوتا ہے کہ صحابی کے آنکھوں کو، ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نہیں آگئی؟ تو صحابی کا جو بہنوئی تھا وہ تابعی تھا۔ اس زمانے میں بھی کسی نے نبوت کا ایسے دعویٰ کیا تو صوفی اتنی بڑی داڑیاں ہوتی ہے، پگڑیاں ہوتی ہے، تو اس نے یہ ہے کہ اس تابعی نے کہا پتہ نہیں سیدھا سادہ بھولا بالا اس سے کیسے غلطی ہو گئی، اس نے کہا یار اس بندے کو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس طرح قتل کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کی بات تو سنو، اس کی بات میں معقولیت ہے یا نہیں ہے، بات میں اس کی معقولیت ہے یا نہیں ہے۔ صحابی کو پتہ چل گیا بعد میں کہ جس مجلس کے اندر میرے بہنوئی نے یہ کہا کہ اس کی بات سنو، اس نے اس مجلس والوں سے صحابی نے گلہ کیا، کہا تم نے میرے بہنوئی کی گردن کیوں نہیں اڑائی؟ محمد رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کے بعد، آخر النبیین ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ صوفی صاحب آگے اس کی بات کو سنو۔ میرے باپ کا اگر کوئی کہے کہ تیرے باپ کا پارٹنر میں ہوں، ہم دونوں سے تو پیدا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہمارے سربراہ مملکت کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کا قائم یہ ہے کہ وہ کر دے، دعویٰ کر دیں، کسی فیکٹری کے مالک کے ساتھ اللہ کو ان باتوں سے غصہ آتا کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، اللہ کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے آخر النبیین ہونے میں کوئی پارٹنرشپ نہیں۔
اللہ پر وحدانیت ختم ہے، خاتم النبیین، نبوت نبی پر ختم ہے۔ اللہ پر وحدانیت ختم ہے، محمد رسول اللہ پر حسن و جمال ختم ہے۔ جمال بھی نبوت پر، نبی پر ختم ہے، کمال بھی نبی پر ختم ہے، نبوت نبی پر ختم ہے۔ میرا نبی بتاتے حدیث میں کہ ایک بہترین قسم کی ایک بلڈنگ ہو، اڑے چاٹی تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بلڈنگ ہو اور خوبصورت قسم کے لوگ اس کے دائیں بائیں گھوم رہے ہوں کہ واہ کیا خوبصورت قسم کی بلڈنگ ہے، اس کے اندر کوئی بلاک اور ایک اینٹ رہ گئی ہے۔ سمجھدار آدمی اور کاریگر آدمی کہتا ہے کہ کاش کیا بلڈنگ کی خوبصورتی ہے، کیا کاریگر کی مہارت ہے، کس قسم کی خوبصورت بلڈنگ ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا مولانا قاری عبید اللہ صاحب، بس الحمدللہ میری ڈیوٹی بھی آسان ہوگی، میں نکل جاؤں۔ حضرت فرمایا کہ حدیث میں کہ خوبصورت قسم کی ایک بلڈنگ ہو، اس بلڈنگ کے دائیں بائیں کاریگر لوگ، ماہر لوگ گھومتے پھرتے کہتے کہ واہ کیا خوبصورت بلڈنگ ہے، لیکن اس میں یہ ایک بلاک رہ گئی ہے، کاش کہ یہ بلاک لگ جائے تو اس کے کوئی کاریگر اس قسم کی بلڈنگ نہیں بنا سکتا۔ فرمایا کہ وہ ایک اینٹ اور ایک، نبوت کی مثال یہی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہی مثال ہے۔ نبوت کا سلسلہ صرف ایک اینٹ اور ایک بلاک رہ گیا تھا، وہ بلاک اور وہ اینٹ محمد ہے۔ میں نے نبوت کی اس آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور مجھ تک اس سلسلے کو میں نے مکمل کر دیا۔ اب پتہ نہیں کہ انگریز اپنے اس خود ساختہ اس بلاک کو جو انگریز نے اس کھڑا کر دیا، اس کو کہاں جوڑے گا؟ اس بلڈنگ میں جگہ نہیں ہے، ہاں کسی باتھ روم میں لگا دے۔ نبوت کی بلڈنگ میں اور نبوت کے محل میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں آسان سی بات آپ حضرات سے کہہ دوں گا، جن لوگوں نے قرآن دیکھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ شکر ہے قرآن دیکھا، بڑی بات ہے۔ قرآن میں ہمارے نبی کے بارے میں بھی آتا ہے مصدقن، سچا قرار دینے والا، سچ کہنے والا اور دوسروں کو سچا قرار دینے والا۔ ہماری کتاب جو کتاب ہے اس کے بارے میں بھی مصدقن دال کے زیر کے ساتھ۔ اب لوگ اسم فاعل اسم مفعول نہیں سمجھیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ مُصَدِّقٌ۔ اب مغرب سے آپ کا پروگرام شروع ہو اور ایک خطیب آ کر کے کہہ دے کہ میں مختصر وقت لے لیتا ہوں، آخر میں مولانا سالک ربانی کا بیان ہوگا یا قاضی احسان صاحب کا بیان ہوگا۔ دوسرا خطیب آ کر کے کہہ دے کہ جی میں تھوڑا سا وقت لیتا ہوں، آخر میں قاضی صاحب کا، چونکہ یہ فن ہے، قاضی صاحب کا بیان ہوگا۔ تیسرا خطیب آ کر کے کہتا ہے کہ میں مختصر وقت لیتا ہوں، آخر میں قاضی صاحب آئے گا۔ چوتھا خطیب نے بتا دیا کہ ٹھیک 10 بجے قاضی صاحب کا بیان ہوگا۔ 10 بج گیا، پتہ چل گیا کہ قاضی صاحب ملتان میں، قاضی صاحب ہے ہی نہیں۔ یہ بتاؤ ان خطیبوں نے سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ بولو سچ کہا یا جھوٹ بولا؟ جھوٹ بولا نا، قاضی صاحب آخر میں آیا نہیں۔ آپ سمجھے؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ میں سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کر رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اصل مصدق وہی ہوگا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، سبحان اللہ، مصدقاً۔ اب 1.25 لاکھ انبیاء ہر ایک نے اعلان کیا کہ آخر میں ایک مصدق آئے گا۔ سابقہ کتابوں نے بھی، انہوں نے بھی اللہ آپ کا بھلا کرے اعلان کر دیا کہ کتاب آئے گی، وہ ہماری سچائی کو بیان کرے گا۔ آخری کتاب آئے گی، کتابوں کی سچائی کو بیان کرے گی۔ آخری نبی آئے گا، نبیوں کو سچا قرار دے گا،
اور آخر میں اگر یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ خطیب نہیں آیا، تمام خطیبوں نے کہا جب یہ آخری خطیب نہیں آیا تو سارے جھوٹے نکلے، لیکن آخری خطیب آیا 10-11 بجے پہ قاضی احسان آ گیا تو ہر ایک نے اس کی خبر دی تھی، اب سارے کے سارے وہ مصدق ہو گئے دال کے زبر کے ساتھ، اور قاضی صاحب مصدق ہو گیا، ان کو سچا قرار دیا۔ سب نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کہا کہ ہمارے بعد ایک نبی بھی آئے گا، وہ بھی مصدق، اس کی کتاب بھی مصدق، سچا قرار دینے والے، اس کی امت باقی امتوں کو، باقی انبیاء کی تصدیق کرے گا، امت بھی مصدق، کتاب بھی مصدق، نبی مصدق۔ وہ آخری سب کے آخر میں بڑا خطیب آتا ہے، انبیاء کا خطیب محمد رسول آخر میں آ جائے، اس کے بعد اور کوئی بھی نہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ مصدق ہے۔ اس نے آ کر اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہ آ جائے، یہ گھڑی دیکھ لو، ایک سے شروع ہو کر کے ایک یو دو درے سلور پنځه شپږ آتا نالس یولس دولس درېلس دولس یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نو 10 11 12 ایک سے آدم علیہ السلام شروع ہو گیا اور 12 پہ آ کر کے عیسیٰ پہ یہ دائرہ بن گیا۔ ایک سے آدم ہے اور 12 پہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ خیر ہے وہ لوگ ویسے سمجھتے ہیں۔ ایک سے آدم علیہ السلام ہے اور 12 پہ آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہ گول دائرہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس گول دائرے کے گول ہونے کا فیصلہ یہ درمیان میں جو 3 سوئیوں کو رکھا گیا یہ مرکز الدائرہ ہے، یہ مرکز الدائرہ ہے۔ اس سے 12 کی طرف جاؤ گے اسی طرح 4 انچ کا مثلاً آپ کو فاصلہ، 6 کی طرف آ جاؤ گے 4 انچ کا فاصلہ، 3 کی طرف جاؤ گے 4 انچ کا فاصلہ، 9 کی طرف جاؤ گے 4 انچ کا فاصلہ، 3 کی طرف جاؤ تو 3.5 انچ کا فاصلہ، اور 9 کی طرف آ جاؤ تو یہاں 4.5 انچ کا فاصلہ، اور اوپر اللہ کو 12 کی طرف آ جاؤ تو پھر 4 انچ کا فاصلہ، 6 کی طرف آ جاؤ تو 4.5 اور 5 انچ کا فاصلہ۔ تو سمجھو کہ یہ دائرہ گول نہیں ہے، یہ دائرہ غلط ہے۔ دائرہ گول کما حق اس وقت ہوگا جبکہ درمیان سے جس بھی عدد کی طرف آپ جائیں گے اتنا برابر فاصلہ ہوگا، پھر یہ گول دائرہ ہوگا۔ آدم سے سلسلہ شروع ہو گیا 12 عیسیٰ پہ آ کر کے، لیکن اس میں 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، آدم سے عیسیٰ پہ آ کر کے یہ سلسلہ ختم۔ لیکن یہ سچ ہے یا نہیں ہے، اس کو پورا مرکز نبوت کون ہے، یہ جتنے بھی اعداد ان سب کا فیصلہ درمیان کی 3 سوئیوں سے ہو جاتا ہے، 1 سیکنڈ والا، 1 منٹ والا ہے، اور ایک اللہ آپ کا بھلا کرے 12 والا۔ مرکز نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے سارے انبیاء اسی سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں مولویوں کو دیکھا، ایک مولوی حافظ ہے، اس کو تجوید پڑھنا نہیں آتا، ایک کو تجوید آتی ہے، قرآن کا حافظ نہیں ہے، تجوید ہے اور حافظ ہے، عالم نہیں ہے، عالم ہے تو حافظ اور مجوید نہیں ہے، عالم ہے تو مناظر نہیں ہے، مناظر ہے تو خطیب ہے تو الو کا پٹا ہے، کتابیں اس کو نہیں آتی، کتابیں آتی ہے تو خطیب بھی نہیں ہے، کتاب ہے خطیب اس کو آتی ہے تو کاتب نہیں ہے، کاتب ہے تو تب الو کا پٹا ہے، دوسری چیزیں اس کو نہیں ہے۔ ایک فن اگر جانتا تو فقہ کو نہیں جانتا، فقہ کو جانتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا قاری صاحب کو آتا تو فقہ اس کو نہیں آتی، حدیث اس کو نہیں آتی، تفسیر اس کو نہیں آتی۔ یہ جتنا اب کئی مولویوں کو آپ تفسیر کا محتاج ہے، اس کا مولوی الگ ہے، فقہ کا محتاج ہے، مفتی الگ ہے، قاضی الگ ہے، مفسر الگ ہے، محدث الگ ہے، مناظر الگ ہے، صوفی الگ ہے، مدرس الگ ہے، یہ مناظر الگ ہے، یہ الگ الگ۔ میرا نبی فرماتا ہے ہر نبی کے الگ الگ علوم، لیکن علم تو علم الاولین والآخرین، اللہ سب کا علم محمد کو جمع کر کے اللہ نے دیا۔ ہمارے مولوی تو کوئی ایک ہے، کوئی پتہ نہیں ایک چیز کو جانتا ہے دوسرے کو نہیں جانتا، وہ بھی پھر بھی شلوار میں جگہ اس کو نہیں ملتی۔ علم تو علم الاولین والآخرین، یہ سارے کے سارے جتنے بھی آدم کا علم، نوح علیہ السلام کا علم، شیس علیہ السلام کا علم، ادریس علیہ السلام کا علم، یہ سارے علوم اللہ پاک نے مجھے دیے۔ علم ختم ہو گیا، علم تو علم الاولین والآخرین، میرے رب کو جتنا دینا تھا وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جس کا آپ کو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی، ایمان کیا ہوتا، یہ سب کچھ ولکن جعلناہ نورا، ہم نے آپ کے سینے کو نور بنایا، کتاب بھی آپ کی نور، میں اللہ نور ادھر سے بھیج رہا ہوں، جبریل بھی نور، یہ سارے انوار انبیاء کی نور، اور سارے انوار تیرے سینے کے اندر جمع ہو گئے، سارے علوم وہ تیرے طرف یہ ہے کہ لوٹتے ہیں، سارے علوم تیرے پاس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ نہیں اس انگریز کے پٹھو کا یہ کہاں سے آ گیا۔
آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ کچھ نہیں ہے، مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ ایک بلوچی جملہ کہہ کر کے جاتا ہوں، مجھے قاضی صاحب کا بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور حضرت صاحب یہ کہ قاری عبید اللہ ہمارے استاد بڑے ہیں، اس کا بھی پرواہ نہیں۔ میں اپنی بلوچیت سے مجبور ہوں، بولو ہم اپنے بلوچیت سے مجبور ہیں۔ بات صاف صاف سی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دن 10 بجے، دن کے 10 بجے اللہ آپ کا بھلا کرے، بھیڑیا نے آ کر کے بکری لے لیا اور باڑے کے سامنے اس کو چیر کر کے کھایا۔ لوگ وہاں سے گزر رہے، کہتے ایسا بھیڑیا؟ بھیڑیا تو انسان کو دیکھ کر بدک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، یہ دن 10 بجے بکری کو چیر کر کے لوگوں کے سامنے کھا رہا ہے۔ بچہ آ کر کے، بکریوں کے مالک کا بچہ آ گیا، کہتا ہے ابا جی پچارے، یہ گرگا شما پچارے، یہ گرگ کو دیکھو، بھیڑیے کو دیکھو، چیر کر کے دن کو بکری کو کھا رہا، ادھر ادھر کسی سے ڈرتا مرتا نہیں۔ کہنے لگے بیٹا کچھ اس کا قصور نہیں ہے، بھیڑیے کا قصور نہیں ہے، بکری کا بھی قصور نہیں، کسی کا بھیڑیے کا قصور نہیں ہے، اصل مسئلہ جو ہے نا ہمارے کتے کا قصور ہے، وہ گانڈو بن گیا۔ ہمارا کتا، اس کو خارش کی بیماری لگ گئی ہے، کتا ہمارا بے غیرت بن گیا ہے، اس کی وجہ سے بھیڑیا کھا رہا ہے۔ یاد رکھو، نبی کی نبوت میں کوئی پارٹنر بن رہا ہے، کوئی خدا کی خدائی میں پارٹنر بن رہا ہے، کوئی قرآن کے مقابلے میں کتاب لکھ رہا ہے، کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے حرم کے مقابلے میں اپنا قبلہ بھی بنا رہا ہے، اور کوئی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مدینے کے مقابلے مسجد بھی بنا رہے۔ مسجد نبوی بھی ایک نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ایک مسجد حیدرآباد میں، مسجد تو نہیں ہوتا، وہ دوسری چیز ہوتی ہے، سمجھ لینا، میں بھی ڈرتا ہوں تھوڑا سا۔ سائیں آپ لوگ سمجھ گئے؟ سمجھے نہیں؟ اب سمجھ میں آیا نہیں؟ اب سمجھ میں آیا نہیں؟ ان کی کوئی بڑگاہ تھی، بڑگاہ سمجھے، اس پہ لکھا ہوا مسجد نبوی، اس پہ لکھا ہوا مسجد نبوی۔ تو ہمارے استاد حضرت اقدس مولانا محمد زیب صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ بنوری ٹاؤن میں، میں اور حضرت ہم دونوں کے دونوں پی ایچ ڈی کرتے تھے، حیدرآباد جاتے، مفتی نظام الدین مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم پی ایچ ڈی کے مقال لکھ کر حیدرآباد لے جاتے، یونیورسٹی میں دکھاتے۔ استاد ہمارا لطیف آباد میں تھا، تو اس پہ لکھا ہوتا مسجد نبوی۔ استاد جی نے خود مدینے میں پڑھا ہے۔ مولانا زیب صاحب کہنے لگے وہی توبہ 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 توبہ، پریشان ہو گیا، قریب تھا کہ کیا ہو گیا استاد جی کو، افسردہ ہو گیا، کہنے لگے کہ یہ مسجد نبوی اس نے لکھا ہے، مسجد نبوی۔ میں نے کہا جی مسجد نبوی نہیں ہے، تم پٹھان ہو؟ کہاں؟ میں نے کہا پٹھانی میں کہتے ہیں دغت مسجد نبوی، اس کو مسجد کہو بھی نہیں، تم پٹھان ہو، آپ کو پٹھانی کہاں آتی ہے؟ آپ اگر پٹھان ہوتے تو یہی کہتے ہیں، اس کا مطلب دغت مسجد نبوی، یہ مسجد رشتہ، اس کو مسجد کہو بھی نہیں، سمجھے؟ کہنے لگے یار آپ نے بڑی اچھی بات کی، ہاں بلوچ آدمی ہے، سمجھے بھائی، تھوڑی تھوڑی مجھے بھی پشتو آتی ہے۔ تو میں نے کہا مسجد نبوی، یہ مسجد ہے نہیں، اس کو مسجد کون کہتا ہے؟ مسجد کی شکل الگ ہوتی ہے، یہ چیز ہی الگ ہے۔ آپ بات سمجھے؟ تو میں عرض کروں کہ کوئی قرآن کے مقابلے میں قرآن اور کوئی نبی کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب کہتے کہ مولوی منظور کی زبان کھلی ہوئی ہے۔ آپ کے یہاں سیالکوٹ کے، آپ کے فیصل آباد کے جو دنیا کا ذلیل قسم کے انسان، آپ نے بھی اخباروں میں پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہوگا، احمد عیسیٰ یہ یعنی وہ ہوتا ہے کہ جو جیسے سوزکی میں ڈبل ٹرپل سواری ہوتی ہے، یہ اس طرح سواری اٹھاتے تھے۔ اس قوم کو میں کیا کہوں؟ مسجد میں اخباروں میں باقاعدہ ہے، کالموں کے کالم آیا، اس قسم کا دنیا کا ذلیل انسان، جو میں نے عرض کیا کہ سوزکی میں جو سواری ہوتی ہے نا تو ڈبل ٹرپل سواری ہے، اس کو بھی ہماری حکومتیں سپورٹ کرتی، اس کو نبی بنایا۔ کل پرسوں آیا ایک، ہمارے بھی عجیب ہے، بنوری ٹاؤن والے بھی عجیب ہے، دارالعلوم والے بھی عجیب ہے، جامع فاروقی والے بھی عجیب ہے۔ مفتی مظہر کو پتہ ہوگا، کل پرسوں ایک پٹھان آ گیا، یہ آیا کاغذات اٹھائے لایا کہ حضرت امام مہدی آئے گا، اور مہدی سے پہلے ایک اس کا یہ ہے کہ اس کا کارکن آئے گا، مہدی کا راستہ ہموار کرے گا، حارث الحراس اس کا نام ہوگا۔ اس پٹھان نے مولویوں نے آنکھیں بند کر کے لکھا ہے کہ ہاں حارث الحراس آئے گا، حارث الحراس آئے گا، حارث الحراس آئے گا، ایک امام مہدی سے پہلے حارث الحراس، اور سب نے دستخط کیا۔ مجھے کہا بڑے مولوی، میں سبق پہ جا رہا تھا، لا کر کے مجھے دیا کہ جی حارث الحراس، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ، دارالعلوم کے سب کے اصل مور لگے حارث الحراس۔ پٹھان کو میں نے کہا کہ مجھے کہا دستخط کرو بھی، اب کوڑا کھٹک کے کہاں کی یہ ہے کہ حارث الحراس۔ میں نے کہا تمہارا اپنا نام کیا ہے؟ کہتے حارث الحراس۔ میں نے کہا زیشتہ پتہ
اٹھا کتے کا بچہ بے غیرت یہاں سے، بوڑھا بھینو ریٹاؤں کو بھی تم نے نابینا بنا دیا، دارالعلوم کو بھی نہ، حارث اللہ پٹھان تو ابھی وہ بھی مہدی بن رہا ہے۔ مہدی پٹھان نہیں ہوگا، بلوچ بھی نہیں ہوگا، عرب ہوگا۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ نہ پٹھان ہوگا نہ بلوچ ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ عرب ہی ہوگا، سمجھے؟ حضرت اقدس کے ایک دفعہ میں نے مذاق کیا، مفتی نظام الدین نے فرمایا مولوی منظور اس دفعہ حج کے مشہور تھا، مینا میں تھا کہ امام مہدی آ گیا۔ میں نے کہا حضرت مہدی کا مشہور تھا یا آپ خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ میں مہدی ہوں؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر میں مہدی بن جاؤں، مذاق کر کے فرمایا میں مہدی بن جاؤں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا مفتی صاحب قسم اٹھاتا ہوں خدا کی قسم، وہ پٹھان نہیں ہوگا، بلوچ بھی نہیں ہوگا، وہ عرب ہوگا۔ میں نے کہا حضرت وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب اس قسم کے لوگ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس قسم کے لوگ ہر بندہ یہاں اس ملک میں اجازت ہے۔ یہ ہماری حکومتوں کی کمزوری ہے، ایک دو کو اٹھا کر کے جوتے مارے، ان کی کھال اتار دیں۔ آپ نے دیکھا کہ محمد رسول نے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، طالبان نے ہاتھ اس کے باندھ کر کے اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے میدان پہ اس کو بٹھایا، کہا ہر ایک آدمی ثواب کی نیت سے ایک ایک پتھر اس کو مار دو، مار کر کے اس کو جان سے مار دیا۔ اس قسم کا اگر سلسلہ ہو جائے، مفتی احسان بھی مجھے اشارہ کر رہا ہے، دوسرے مجھے ابھی دور جانا ہے 2-3 جگہوں میں، اب یہ بھی بیٹھے ہوئی ہے، ہمارے حضرت بھی بیٹھے ہوئی ہے، مولانا سالک صاحب کے لیے بھی آپ حضرات دعا فرمائیں۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے، اجازت آپ سے چاہوں گا، ان حکومتوں سے کچھ نہیں ہوگا، جس سربراہ مملکت کی حیثیت یہ ہو کہ اس کے منہ سے خاتم النبیین نہ نکلے تو سمجھ لینا کہ گڑبڑ ہے۔ سربراہ مملکت 70 سال کی عمر میں اس کے منہ سے خاتم النبیین نہیں نکلا تو کب نکلے گا؟ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ ہمیں کہیں سے بھی کہہ دو، کون سا مشکل ہے، دماغ بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ میرے ماں باپ کو، میرے منظور جیسے کروڑوں کو اللہ محمد کے جوتوں پہ قربان کرے۔ ہم لوگ تو طالب علم ہیں، اور آپ کے نبی کا خلیفہ مسرور نیٹ پر سنیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا خدا کی قسم سنو، تم پہ بھی کروڑوں لعنت، تمہارے سپورٹ کرنے والوں پر بھی کروڑوں لعنتیں۔ اللہ کا پٹا مرتد ہے تمہارے سربراہان مملکت پر۔ اور جتنے بھی نبی پیدا ہوتے ہیں، امریکہ سے ہمارے نبی پاکستان کے بنتے ہیں، برطانیہ سے ان کو سپورٹ ہوتی ہے، اور فرانس سے ہمارے نبی بنتے ہیں۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی تتمہ تورات کر کے، عیسیٰ کے بعد نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، یہودیوں کے بعد، ہمارے بغیرت محمد کے بعد جو بھی نبی بنے ڈوب مرو، تمہیں مرنا چاہیے۔ تمہیں کون کہے چومے گویم مسلمان بترسم کہ دانا مشکلات لا الہ رہا، تمہیں میں مسلمان کیسے کہہ دوں کہ خاتم النبیین تیرے منہ سے نہیں نکلتا؟ تمہیں کیا کروں، آخر میں کیا کروں؟ تمہارے نبی کا یہ حال ہے، یہ نبی ہے یہ جہنمی مرتد، اور اس کے ماننے والے بھی ایسے مرتد۔ میرا گلا بیٹھ گیا ہے، کبھی میں اپنے بلوچی انداز میں ہوتا پھر آپ کو بتاتا کہ محمد کے غلام کیا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔
کون سا مشکل ہے ہمارے لیے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ایسے قرآن پڑھتے ہیں۔ مولوی منظور کہتا ہے کہ ربا میرے ماں باپ اس کالو خان پہ قربان جائیں۔ یتیم بچے ایسے کالو خان اس قسم کے نابینا بچے ایسے قرآن پڑھتے ہیں، آدمی کہتا ہے کھا جاؤں اس کو ظالم کو۔ کون سا مشکل ہے؟ بغل بھرے ہوئے ڈگریوں سے بغل فائلیں بھری ہوئی ڈگریوں سے کل والا اللہ سبحان ولم یکن کہا غلط ہو گیا، کل والا ولم یکن غلط ہو گیا، کل والا اب اس کے بعد کئی سال پہلے اس کو یہ چیلنج ہو گیا، ٹھیک نہیں کر سکے۔ اب پچھلے سال پھر اس کو کہا مسلمان کے بچے ہو، درمیان میں کئی سال گزرے، پھر مسلمان کے بچے ہو، پھر سناؤ، پھر سنایا، تب بھی غلط سنایا۔ اور آپ کے پاکستان کا سب سے آخری قانون دان، میں نام نہیں لیتا، میں ڈرتا ہوں، ہمارے بلوچوں میں مشہور ہے، گدا کہتے ہیں بھرم بھرم، پیچھے کہتے ہیں پر پر، تو کہتے ہیں کہ بھوں بھوں کیوں کرتے ہو، پر پر کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں محلے والوں کو ڈراتا ہوں۔ کہتے ہیں پر پر کیوں کرتے؟ کہتے ہیں تھوڑا سا خود بھی ڈرتا۔ اب یہ لوگ یہ کریں، ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے، ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے، یہاں بات صاف کرنے کی اجازت نہیں۔ تمہارے ملک کا قانون دان اپنی بیٹی یہودی کے ساتھ اس کا نکاح کرایا اور نکاح خود پڑھایا، نہ ایجاب اس کو آتا تھا، نہ یہ ہے کہ قبول کا طریقہ اس کو آ گیا، اور اس نے انا تو نہ پڑھا، وہ بھی غلط پڑھا۔ مبارک ہو تمہارے پاکستان۔ یہ عبد الباقی بھی مجھ سے ناراض ہے، قاضی احسان بھی ناراض ہے، وہ دوسرا ایک ہی احسان الگ ہے، وہ جو کھڑا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔